ताकि कोई खबर रह न जाए। एक ऐसा वाक़या जिसने तमाम पाकिस्तानियों के दिल दहला कर रख दिए। सानिया साहिवाल के नाम से इसको याद किया जाता है कि मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाले रियासत के एहलकार थे, पुलिस एहलकार थे। लेकिन उससे भी बढ़कर हैरान कुन अफसोसनाक बात यह है कि 49 गवाहान होने के बावजूद किसी पर भी जुर्म साबित नहीं हो सका। असद खरल साहब, ये तो अजीब सी बात है, ये तारीख़ में एक अजीब वाक़या होगा कि दिन दिहाड़े किसी ने कत्ल तो किया लेकिन कौन था ये अब कभी पता नहीं चल सकेगा। कई अहलकार वहाँ पर मौजूद थे, किसी गवाह ने मुल्ज़िमान को शनाख्त ही नहीं किया, जो कौल थे वो देर से पहुंचाए गए। वहाँ पर जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, जो मक़तूलीन का रिश्तेदार थे, उन्होंने भी कहा कि जी ना हम जानते हैं इनको, चूँकि वो मौके पर मौजूद भी नहीं थे और मुकदमा दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। तो उसके बाद अदालत क्या करेगी? उन्होंने सबको रिहा कर दिया। उसामा साहब, यही मामला है कि जितने बड़े सानहात की बात की जाए उसमें अगर मुद्दई या उनके लवाकिन परसू भी करते हैं तो बाअसर जो ताकतवर मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ कभी आपने कानून हरकत में आता हुआ पाकिस्तान में तो नहीं देखा। वो सानिया साहिवाल हो या सानिया माल्टोन में तो सारी शनाख्त कर रहे हैं ना, वहाँ पर तो मुकदमा भी दर्ज है, इस्तिगासा भी चल रहा है। उसमें क्या हुआ? इसमें भी जिस तरह आप अदालत की अगर बात करें, एक तो मुद्दई उसका जो है भाई अब्दुल जलील जो है, उन्होंने मुद्दई मुकदमा उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, मुकदमा दर्ज करने से उन्होंने इनकार किया। फिर उसके बाद ज़ख्मी गवाहों की जिनकी बात करते हैं, बल्कि वो ज़ख्मी हुए हैं, उन मुल्ज़मों को शनाख्त नहीं किया। फिर उसकी जो अदालत का कहना था कि मुल्ज़मान की फ़ोटोग्रामेटिक जो टेस्ट है उसमें भी मुल्ज़मों की शनाख्त नहीं की गई। फिर खौल के हवाले से भी आपने बताया कि जो खौल है फरांसिक के लिए बाद में भेजे गए, जो इंचार्ज था असले वाला उसने सारा वापस करा दिया। तो बहुत सारे उसमें लूप होल्स भी थे, लेकिन 6 मुल्ज़मान, अदालत ने कोई फ़ैसला अगर देना होता है तो वो दी जाता है सबूत की बुनियाद पर जी। अगर गवाह ज़ख्मी या दीगर जो लोग हैं या उनके लवाकीन हैं या जो मौके के गवाह हैं, अगर उन मुल्ज़मान 6 जो पकड़े गए उनको शनाख्त नहीं करेंगे तो अदालत उनको किस तरह सज़ा दे सकती है? देखिए, अदालत ने शवाहिद की बिना पर सज़ा देनी है। अब मामला अगर हम कहेंगे कि ये इमरान खान की ज़िम्मेदारी है, ये पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, प्रोसिक्यूशन अगर फेल हुई है, अगर गवाहों ने बयान नहीं दिए, या उसके पीछे और भी कहानी हो सकती है। जो आपने माली मदद की गवर्नमेंट ने तो मे भी उन्होंने माफ़ कर दिया। देखिए, गवाह जो है उसकी मर्जी है कि वो बयान सही दे ना दे, खामोश हो जाए। मैं समझता हूँ कि गवाह जो हैं उनका भी पैसों से शायद मुंह बंद करा दिया गया है, 49 हो गए हैं, जाहिर बात है। अच्छा बाबर साहब, क्या कहेंगे इसके? क्या मॉडल टाउन जैसे केसेस में अगर कुछ हो गया होता तो आज ये ना होता? उसामा साहब, लोगों को इंसाफ देना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की। रियासत की, स्टेट की। पुलिस स्टेट का एक ऑर्गन है। आप पहले दिन से देखिए, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, पहली प्रेस रिलीज जो आईजी ऑफिस से जारी की गई, उसके बाद से देखिए पुलिस टोटली इस वाकये को प्रोटेक्ट कर रही थी। पुलिस जिन मुलाजमीन जो इसमें शामिल थे उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। पुलिस इसमें पार्टी बनी हुई है और पंजाब गवर्नमेंट पुलिस के साथ मिली हुई है। पहले दिन से पंजाब गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर जो हैं वो पुलिस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अंधे को भी नजर आ रहा था कि गवर्नमेंट कहां पर खड़ी हुई है, स्टेट कहां पर खड़ी हुई है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि एक आम आदमी को इंसाफ दे। वो इंसाफ का मजाक बनाया जा रहा था। कभी जीआईटी बनाई जाती है, जुडिशल बात की जाती है कि एक जुडिशल वो बनेगा और उसको डिले किया जाता है। ये तो इंसाफ के साथ मजाक किया गया है। मुझे एक बात बताएं, कल ये भी कहा जाएगा कि वाकया हुआ ही नहीं था। वाकया तो वहां पर हुआ है, दिन दिहाड़े हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है। 49 उसके गवाह थे। जब वहां पर शनाख्त परेड होती है वो सारे भाग जाते हैं। जब स्टेट और पुलिस और हुकूमत एक साइड पर होंगे तो एक निहिता आदमी किससे लड़ेगा? यार आप मुझे एक बात बताएं, पुलिस से कौन लड़ सकता है? ये पुलिस स्टेट है समा साहब। आप देखें कि जो वाकया हुआ है रहीम जान खान वाला, सलाहुद्दीन वाला, उसके भी वालिद ने सुलह कर दी है। वो बेचारा भी गरीब आदमी है, वो क्या करे? अगर वो समा साहब, ये स्टेट का काम है। अगर पुलिस वाले लोगों को मारते रहे और उसके बाद प्रेशर डालकर सुलह करते रहे
تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کو تو حافظ سعید صاحب نے میرے خیال جیل میں بلایا تھا، وہ ان کے حافظ سعید صاحب نے جیل میں بلا کے ان کو کہا کہ آپ معاف کریں۔ حافظ سعید صاحب نے بلایا تھا، الٹیمیٹلی پولیس والے تھے نا، عام آدمی کو حافظ سعید صاحب بلاتے اور صلاح کرواتے تو پھر میں مانتا، پولیس والوں کے لیے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نا انصافی پہ کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا، یہ عدل کا قتل ہو رہا ہے۔ خان صاحب آپ کی تو پارٹی ہی تحریک انصاف تھی اور یہاں پر عدل کا قتل ہو رہا ہے، سٹیٹ خود ملزمان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، یا تو پھر پنجاب گورنمنٹ سامنے لے کے آئے کہ ملزم کون تھے، اگر یہ نہیں تھے تو کسی نے تو مارا ہے، کسی نے تو گولیاں چلائی ہیں۔ یہ عجیب نہیں ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں، جو اسلحے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جتنا اسلحہ گیا تھا وہ سارا واپس آ گیا اسی طرح سے، کوئی ایک گولی بھی نہیں چلی، تو پھر وہ گولیاں کس نے چلائی ہیں؟ یار فیکٹ فائنڈنگ بھی تو ڈھونڈنی ہے۔ لوگ 4 بیچارے معصوم لوگ مرے، سارا پاکستان سکتے میں آ گیا، لیکن اس میں آپ کی بات 100% صحیح ہے، سب کو بڑا دکھ ہے، افسوسناک ہے، اور اس سے بڑھ کر دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ جب پھر انصاف بھی نہیں ہو پاتا ایسے واقعات میں۔ آج ایک بہت بڑی خبر پاکستان کے حوالے سے آئی ہے، بہت ہی خوش آئند خبر آئی ہے کہ پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ورلڈ رینکنگ جو جاری ہوئی ہے اس میں ایشیا کے لحاظ سے نمبر 1 ملک ہے، دنیا میں پہلے 10 ملکوں میں آ چکا ہے، 6 نمبر پہ آیا ہے اور 28 درجے بہتری آئی ہے، جس کو کاروباری آسانی آپ کہہ لیں۔ اور اس میں جن لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے اس میں ہمیں صف اول میں نظر آ رہے ہیں جناب احمد نواز سکھیرا صاحب، وفاقی سیکرٹری تجارت، فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ سکھیرا صاحب، ایک تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، میں سمجھتا ہوں سب پوری ٹیم کو اور جن لوگوں نے اس کے لیے کام کیا ہے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کیا کیا ایسا کیا گیا کہ اتنی تیزی سے پاکستان کی رینکنگ بڑھی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ السلام علیکم جی، مجھے اپنے شو پہ لینے کا شکریہ۔ دیکھیں آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے، یہ پاکستان کی رینکنگ کافی عرصے سے نیچے جا رہی تھی، انفارچونیٹلی 147 پہ پہنچ گئی تھی 190 ملکوں میں سے، پچھلے سال 11 پوزیشنز امپروو ہو کے 136 پہ آئی۔ اس سال کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ بزنس کے لیے آسائشیں پیدا کریں گے، اس سال پرائم منسٹر صاحب نے دسمبر سے ہر 15 دن کے بعد میٹنگز لینی شروع کی، ڈائریکشنز دینی شروع کی، پروگریس ریویو کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سب لوگوں نے کام کرنا شروع کیا ریفارمز پہ۔ دیکھیں یہ ریفارمز 36 وفاقی اداروں کی مدد سے کی گئیں، 2 صوبائی حکومتوں کی مدد سے کی گئی، سندھ میں اور پنجاب میں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ ایک کب تک اس کے اثرات آتے ہیں کہ ورلڈ بینک جب کہتا ہے کہ اس ملک نے سب سے زیادہ اصلاحات کیے ہیں، سب سے زیادہ بہتری لے کر آیا ہے، تو اس کے بعد سرمایہ کاری میں بہتری آئے گی، تو وہ آپ کب تک دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس یہ بھی خبر ہے کہ 10 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری تو صرف ابھی آ رہے ہیں امریکہ سے سرمایہ دار، اور وہ پاکستان میں سیاحت میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانی بزنسز کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، ان کو ٹیکس پے کرنے میں آسانی ہوگی، کمپنی رجسٹر کرانے میں آسانی ہوگی، بجلی کے کنیکشن لینے میں آسانی ہوگی، بجلی کتنی ریگولرلی انہیں پرووائڈ ہوتی ہے اس میں آسانی ہوگی۔ یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں۔ نئی فیکٹری کا کنسٹرکشن پرمٹ لینے کے لیے ٹائم کتنا ریڈیوس ہوا، یہ سب چیزیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرتی ہیں۔ سو سب سے پہلے تو یہ ہماری ڈومیسٹک بزنسز کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آتے ہیں گلوبل انویسٹرز پہ۔ دیکھیں کسی بھی گلوبل انویسٹر کو پوری دنیا اس کے سامنے ہے، وہ کسی بھی ملک میں جا سکتا ہے۔ وہ ملکوں کا تعین کیسے کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ منافع کما سکتا ہے اور کہاں پہ کام کرنا آسان ہے۔ سو یہ گلوبل رینکنگز اس کی ڈیسیژن میں کسی بھی ملک میں جانے کے لیے بہت ہی کریٹیکل فیکٹر ہے۔ آج جب یہ خبر پوری دنیا میں اناؤنس ہوئی، آئی ایم شیور جو آدمی بھی ایشیا میں آنا چاہتا ہے اس کے پاس ہمارے کمپیٹیٹر ملک بھی ہیں، جب وہ دیکھے گا کہ ان سب ایشین کنٹریز میں پاکستان نے سب سے زیادہ آسائشیں پیدا کی ہیں، تو وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کا سوچے گا، اور اس کی وجہ سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بے حد اضافہ ہوگا۔ اچھا سکھیرا صاحب، آپ فیڈرل سیکرٹری ٹریڈ بھی ہیں، ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور امپورٹس میں کمی آ رہی ہے۔
یہ کیا فیکٹر ہے؟ ایک عام آدمی تو ابھی تک یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ واقعی پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو کچھ اس سلسلے میں کوئی فیکٹس یا کیا ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا کویشچن ہے، آپ کی مہربانی آپ نے یہ سوال پوچھا۔ دیکھیں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا پچھلے سال انسسٹینیبل ہو گیا تھا، ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں تھے کہ ہم پے کر سکتے۔ گورنمنٹ نے امپورٹس جو کنزمپشن سائڈ پہ تھیں ان کو روکنے کے لیے اقدامات کیے، ان کا ایفیکٹ ہوا کہ امپورٹ بل میں خاطر خواہ کمی آئی۔ ایکسپورٹس آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے، گلوبل اکانومی میں ایک سلو ڈاؤن ہے، وہ مارکیٹس جو ہمارے سے خریدتی ہیں اگر وہ سلو ہوں، امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ وار کی وجہ سے پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہلی ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ ساری اکانومیز پہ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہوئی ہیں۔ کیوں بڑھنا شروع ہوئی ہیں؟ ہم نے اپنا ایکسچینج ریٹ ری الائن کیا ہے، ہم نے پاور شارٹیجز پہ قابو پایا ہے، ہم نے جو انسینٹیو سٹرکچرز دیے ہیں وہ پوری دنیا انٹرسٹڈ ہے، اور جن فورن انویسٹر سے ہماری بات ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ کے پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی چیزیں بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بیس بنا کے ریجنل کنٹریز میں کرنا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پاکستان چائنا کا FTA سائن ہوا ہے یہ 1 دسمبر سے افیکٹو ہوگا۔ پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں کہ 90% چائنا کی گلوبل امپورٹس پاکستان کے لیے ڈیوٹی فری ہو گئی ہیں۔ سو پاکستان کو بیس بنا کے اپنا انڈسٹری یہاں لگا کے وہ چائنا کو بڑی خوش آئند خبریں ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس۔ شکریہ صاحب، وفاقی سیکرٹری تجارت، آپ نے ہمیں بڑی مہربانی۔ تو یہ سب بڑی زبردست خبریں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے چل کر یہ اور زیادہ اس میں بہتری آئے گی، نہ صرف رینکنگ میں، اور جس طرح سے خیرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹ میں بھی پاکستان بہتری آئے گی، سرمایہ کاری میں پاکستان میں بہتری آئے گی، اور اس سے پھر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں غربت سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، ان سب چیزوں سے۔ تو یہ خبریں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، چند مہینے میں اس کے اثرات عام آدمی تک انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔